नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जंगबंदी जनरल बाजवा की मदाखलत पर हुई। कुछ हल्के ये दावा क्यों कर रहे हैं कि असल में जनरल बाजवा के पैगाम के बाद ये जो पूरी मार कुटाई और हंगामा आराई का सीन था, इस सीन को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया और असल में जनरल बाजवा के पैगाम पर ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को तकरीर करने की इजाज़त दी गई बग़ैर किसी हंगामा आराई की। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि डोंकी राजा वाली वीडियो के मुतल्लिक अब क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं, जिससे अब पहली मर्तबा ये पता चला है कि कौमी असम्बली में ये जो लड़ाई शुरू हुई थी इसकी असल बुनियाद क्या थी। और सबसे पहले जो वीडियो मंजर आम पर आई थी वो वीडियो असल में क्या थी, उसका सियाको सबाक क्या था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से वो वीडियो क्यों बहुत कंट्रोवर्शियल थी। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किसी सख्त पैगाम के बाद ये फ़ैसला किया गया कि कौमी असम्बली में ये जो मार कुटाई और हंगामा आराई हो रही है अब इसको ख़त्म करना चाहिए और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को तकरीर की इजाज़त देनी चाहिए बग़ैर किसी हंगामे के और बग़ैर किसी पुरतशद्दुद माहौल को बनाने के। तो इस हवाले से जो नए इंकशाफात हुए हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डोंकी राजा के हवाले से, यानी ये जो वीडियो मंजर आम पर आई उस हवाले से क्या दिलचस्प इंकशाफ हुआ है। और इस हवाले से एक वफाकी वज़ीर ने अपनी तरफ से तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी सूरत हाल असल में उनके पॉजिटिव रोल की वजह से ही कैसे ख़राब हुई। तो मामला ये है कि कौमी असम्बली में जो एक सीन क्रिएट हुआ यानी मार कुटाई हुई, उसके मुतल्लिक हुकूमत ने तो अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारी जो मार कुटाई है और ये जो हंगामा आराई है ये अपोजिशन की जानिब से शुरू हुई थी। दूसरी जानिब हुकूमत का ये इल्ज़ाम था कि अपोजिशन के कुछ अरकान ने कुछ ऐसे नाजेबा नारे लगाए या ऐसे नाजेबा कलमात कहे जिसके बाद हुकूमत के कुछ वज़रा और कुछ नौजवान वज़रा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और नौजवान अरकान कौमी असम्बली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि वो फिर बड़े जोश में आ गए और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में ये पूरा माहौल जो है एक पुरतशद्दुद रुख अख्तियार कर गया। इसी हवाले से हमने देखा कि अली नवाज़ आवान, शीरी मज़ारी और अली अमीन गंडापुर, यहाँ तक कि परवेज़ खटक की भी एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि एक कागज़ को, शायद वो कागज़ का कोई जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, कि उस कागज़ के जहाज़ उन्होंने बनाकर अपनी तरफ से उस हंगामा आराई में और उस लड़ाई में हिस्सा लेने की कोशिश की और अपनी तरफ से अपोजिशन पर हमला करने की कोशिश की। अगरचे उनका जो कागज़ वाला जहाज़ था वो कोई ज़्यादा दूर तक प्रवास नहीं कर सका और एक आधे फुट के बाद ही वो नीचे गिर गया। तो ये सारे जो वज़रा थे ये तो उस फुटेज में नज़र आ रहे थे हंगामा आराई करते हुए, लेकिन ये अजीब बात है कि अपोजिशन की जानिब से सिर्फ अली गौहर की एक बड़ी क्लियर वीडियो सामने आई जिसमें वो नारे लगा रहे थे कि कुत्ते बिल्ले की सरकार नहीं चलेगी, सूटे वाली सरकार नहीं चलेगी। और फवाद चौधरी ने ये कहा कि असल में ये जो वीडियो थी ये बुनियाद बनी थी इस हंगामा आराई की। लेकिन अब इस मामले में कुछ और दिलचस्प इंकशाफात हुए हैं, यानी फवाद चौधरी का ये बयान कि ये सूटे वाली सरकार के ऊपर लड़ाई हुई थी, अब इससे एक मुख्तलिफ स्टोरी सामने आई है और वो स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। वो स्टोरी ये है कि एक ऐसे वक्त में जब कौमी असम्बली के इजलास में माहौल बड़ा कशीदा था, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वहाँ मौजूद थे, तो उस वक्त नून लीग के कुछ अरकान
بڑے ہی مخصوص قسم کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی سینئر قیادت نے انہیں منع کر دیا کہ آپ اس قسم کے نعرے نہ لگائیں، اور ان ارکان کی تعداد تھی صرف 2، اور یہ نعرے کیا لگا رہے تھے؟ یہ نعرے لگا رہے تھے ڈونکی راجا کے، یعنی وزیر اعظم عمران خان کی موجودگی میں یہ ڈونکی راجا کے نعرے لگا رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے انہیں منع کیا، لیکن اسی دوران فواد چودھری مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ احتجاج وغیرہ ضرور کریں، لیکن یہ جو آپ ڈونکی راجا والا نعرہ لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان بڑے نالاں ہیں، بڑے ناراض ہیں۔ اب جب مسلم لیگ نون کو یہ پتہ چلا کہ یہ نعرہ وزیر اعظم عمران خان پر بہت گراں گزر رہا ہے، وہ بڑے نالاں ہیں اس پر اور بہت ناراض ہیں، تو اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ حرکت کی کہ جو 2 ارکان تھے ان کے بجائے 5-6 ارکان کو اور کھڑا کر دیا، اور ان کو مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت ہے اس نے یہ ہدایت کی کہ اب آپ پہلے تو ہمارے 2 لوگ یہ نعرے لگا رہے تھے، اب یہ 6-7 ارکان مل کر یہ نعرہ لگانا شروع کر دیں ڈونکی راجا والا۔ اب یہ جو نعرہ بازی وہاں پہ شروع ہوئی اور پھر پورے حال میں دیکھتے دیکھتے مسلم لیگ نون کے دیگر ارکان نے بھی ڈونکی راجا کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ یہ حکومت کے لیے بڑی ایک ان پلیزنٹ سچویشن تھی، کیونکہ فواد چودھری نے تو پہلے ہی جا کے کنوے کیا تھا مسلم لیگ نون کی قیادت کو کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ نعرے بڑے ہی سخت ناپسند آئے ہیں اور ان پہ بڑے ناگوار گزر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ اس دن تو اجلاس ختم ہو گیا، یعنی وزیر اعظم عمران خان کے اوپر تو بڑی سخت تنقید کی گئی، ان کے خلاف احتجاج کیا گیا، ان کے خلاف اس طرح کے نعرے بھی لگائے گئے، سوٹوں والی سرکار والا اور کتے بلے کی سرکار نہیں چلے گی، اس قسم کے نعرے بھی لگائے گئے، اور پھر ڈونکی راجا والے نعرے بھی لگائے گئے۔ لیکن اگلے دن ہوا کیا؟ اگلے دن یہ ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود ایک اجلاس کی صدارت کی، اور اس اجلاس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس طرح کے الفاظ وزیر اعظم عمران خان کے لیے استعمال کیے گئے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے، اور فواد چودھری کی ریکویسٹ کے باوجود وہ نعرے نہیں روکے گئے، یعنی ڈونکی راجا والے نعرے، تو اب شہباز شریف کو بھی تقریر نہیں کرنے دے گی حکومت۔ اور یہ جو پورا پلان تھا اس کو وزیر اعظم عمران خان کی منظوری حاصل تھی، پوری ایک منصوبہ بندی کی گئی کہ شہباز شریف کی تقریر کے دوران احتجاج کیا جائے گا، لیکن اسی دوران کچھ ایسے حکومتی ارکان تھے جنہوں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کچھ وہ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئے، وہ ساتھ میں سیٹیاں باجے بھی لے کے آ گئے۔ یعنی پلان تو یہ تھا کہ احتجاج کریں گے، ہم ڈسک بجائیں گے، شہباز شریف کے خلاف نعرے لگائیں گے، جس طرح سے ان کو مسلم لیگ نون والے تو خادم اعلیٰ کہتے ہیں، لیکن جو حکومتی حلقے ہیں وہ ان کو فراڈ اعلیٰ یا اس طرح کے ڈرامہ باز وغیرہ کے خطابات دیتے ہیں۔ تو پلان یہ تھا کہ اصل میں ہم شہباز شریف کے خلاف نعرے لگائیں گے، اور یہ پلان نہیں تھا کہ اس دوران کوئی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں گی یا پرتشدد صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ لیکن 3-4 ارکان اسمبلی جو تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان کے سامنے اب نمبر بنانے ہیں، وہ 7 سیٹیاں بھی لے کے آگے، باجے بھی لے کر آگے، اور اس پوری صورتحال میں انہوں نے جب نعرہ بازی شروع کی تو اسی دوران علی نواز اعوان کی ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جس میں وہ بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، جس کے بعد جو کتابیں وغیرہ ہیں وہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں۔ لیکن حیرت انگیز طور پر جو ویڈیوز بنی وہ زیادہ حکومتی ارکان کی ہی بنی، یعنی حکومت کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اپوزیشن نے بھی ہمارے جو ارکان ہیں ان پر حملے کیے، لیکن اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں پرویز خٹک کی ویڈیو ہے، ڈاکٹر شیریں مزاری کی ویڈیو ہے، اس میں علی امین گنڈاپور کی ویڈیو ہے، مراد سعید کی ویڈیو ہے۔ جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کی کوئی ایسی ویڈیوز نہیں ہیں منظر عام پر آئیں کہ جن میں وہ کوئی کتابیں مار رہے ہوں یا کوئی ان کی جانب سے اس قسم کے حملے کیے جا رہے ہوں۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر تنقید بھی زیادہ پی ٹی آئی پر ہوئی، اور جو مین سٹریم میڈیا تھا اس پر بھی تنقید پی ٹی آئی پر ہوئی۔ اب اس پوری صورتحال میں اچانک راتوں رات کیا ہوا کہ یہ تصفیہ ہو گیا کہ اب شہباز شریف کو اور بلاول بھٹو کو بڑے ہی پرسکون طریقے سے تقریر کرنے دی جائے گی، اور اب کوئی ہلڑ بازی نہیں کی جائے گی۔ اب کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں
کہ اصل میں تو یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کوئی پیغام دیا گیا کہ اس وقت ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور پارلیمنٹ سے جو مناظر نظر آ رہے ہیں لوگوں کو بھی اور پوری دنیا کو بھی، اس سے پاکستان کا برا امیج بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کے کہنے پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو پرسکون طریقے سے تقریر کرنے دی گئی۔ یہ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے کہ یہ تصفیہ ہوا کیسے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب مزید ہنگامہ آرائی اور یہ مار کٹائی نہیں ہوگی، وہ جو اصل ریزن ہے، وہ اصل کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک انصاف کے دو مرکزی رہنماؤں نے، دونوں وزراء ہیں، ان میں ایک اسد عمر شامل ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے سامنے جا کر یہ کہا تھا کہ اس وقت محاذ آرائی اور سیاسی عدم استحکام اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے لیکن ہمیں کسی صورت سوٹ نہیں کرتا، اور چونکہ حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ معیشت جو ہے وہ ریکور کر رہی ہے، معاشی حالات ملک کے بہتر ہو رہے ہیں، تو اسد عمر نے خاص طور پر کہا کہ اگر اس وقت کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے تو اس سے تو الٹا حکومت کو نقصان ہوگا، وہ جو ہم معیشت کو ریکور کر رہے ہیں، ہماری وہ جو ایفرٹس ہیں ان ایفرٹس کو دھچکا لگے گا، اس لیے اپوزیشن تو پوری کوشش کرے گی کہ یہ معاملہ ختم نہ ہو، لیکن ہمیں یہ معاملہ ختم کرنا چاہیے کیونکہ ہم حکومت میں ہیں۔ اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو کنونس کیا کہ اب جتنی ہنگامہ آرائی ہونی تھی یا ہم نے جو بدلہ لینا تھا وہ تو ہو چکا، اب مزید اس کے اوپر ہنگامہ آرائی سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے اور اپوزیشن کو آن بورڈ لے کر قومی اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے پھر وزیر اعظم عمران خان اس بات پر کنونسڈ ہو گئے، قائل ہو گئے کہ ٹھیک ہے شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو تقریر کرنے دی جائے پرسکون انداز سے، اگرچہ جو تحریک انصاف کے کچھ وزراء ہیں جن میں خاص طور پر مراد سعید شامل ہیں، انہوں نے اسد عمر کی اس تجویز کی شدید مخالفت بھی کی تھی۔ علی نواز اعوان جو رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی تھی، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ان تجاویز کو ویٹو کیا۔ تو یہ جو دوبارہ سے قومی اسمبلی میں ایک ماحول اچانک سے اچھا ہوا، یعنی نسبتاً خوشگوار ہو گیا اور مار کٹائی دوبارہ نہیں ہوئی، یہ اصل میں کوئی جنرل باجوہ کی جانب سے پیغام نہیں دیا گیا جو کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ یہ سارا جو عمل ہوا ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کے فیصلے کے تحت ہوا، کیونکہ اسد عمر نے انہیں کنونس کیا تھا کہ اس محاذ آرائی سے اپوزیشن کو نہیں، اصل میں حکومت کو ہی نقصان ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔